تو والدین کے معاملے میں بات عرض کر رہا تھا کہ شریعت نے اتنا بڑا حق بیان کیا ہے والدین کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین اگر بیوی کو طلاق کا حکم دیں تو والدین کے کہنے پر بیوی کو طلاق دے دو. یہ حدیث ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا, عرض کیا کہ ان ابی یأمرنی ان اطلق زوجتی او کما قال, کہ میرے باپ مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں. حضرت ابو درداء نے کیا فرمایا؟ فرمایا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا, رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد, خدا کو رب کو خوش کرنا ہے تو باپ کو خوش رکھو, رب کو ناراض کرنا ہے تو باپ کو ناراض کرو. کیا مطلب؟ باپ اگر کہہ رہا ہے تو اس کو چھوڑ دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیوی کو طلاق دے دو. انہوں نے نبی سے پوچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی اطاعت کرو. تو جو باپ کا حکم ہے ماں کا بھی وہی ہے. البتہ اس میں آج کل علماء کہتے ہیں کہ جلد بازی سے کام نہ لے, پہلے پوری بات علماء کے سامنے رکھ دے, کیونکہ بعض دفعہ باپ اور ماں کی طرف سے زیادتی بھی ہوتی ہے. امام اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث جو ہے نا, حدیث سمجھنا یہ مجتہدین کا کام ہے, ہر آدمی کا کام نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہر مسئلہ خود حدیث سے نکالو, غلط ہے. نہیں نکال سکتے آپ, اجازت نہیں ہے آپ کو. فقہی مسائل آپ خود حدیث سے نہیں نکال سکتے, اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. حالانکہ حدیث میں نہیں ہے کہ باپ اگر غلط ہے یا صحیح ہے, حدیث میں تو مطلق ہے, باپ حکم دے تو چھوڑ دو بیوی کو. لیکن ہم جب مجتہدین سے پوچھتے ہیں تو امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میرا باپ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں, کیا میں دے دوں؟ امام احمد نے فرمایا نہیں. اس نے فوراً حدیث سنائی, نبی نے تو حضرت عمر کے بیٹے کو کہا تھا کہ باپ کی اطاعت کرو. تو امام احمد نے بڑا پیارا جواب دیا, فرمایا حل ابو کا مثل عمر, کہ تمہارا باپ بھی عمر جیسا ہے بھائی. نبی نے جو کہا تھا وہ عمر کے بیٹے کو کہا تھا. نبی کو یقین تھا کہ عمر اپنے بیٹے کو اگر کہہ رہے ہیں کہ بیوی چھوڑ دو تو غلط نہیں کہہ رہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو حکم دیا تھا کہ بیوی کو طلاق دے دو. ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام غلط حکم نہیں دے سکتے, لیکن ہمارے اور آپ کے جو ابا ہیں بہت اچھے ہیں, ہم ان کے پاؤں میں پڑے رہیں, مگر کوئی بھروسہ نہیں ہے کس وقت کیا کہہ دیں, کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے اگر وہ کسی کو کچھ کہہ دیں تو پہلے علماء کے سامنے بات رکھو کہ حضرت ایسا نہ ہو کہ وہ بے قصور ہو اور خام خامے اس کو آپ جو ہے نا چھوڑ دیں. ہاں کوئی معقول ریزن ہے, وہ ستا رہی ہے باپ کو اور ماں کو. ان میں ایک چیز بہت اہم ہے کہ عورت پر اتنا کم از کم کر لے کہ شوہر کے والدین سے بات تمیز سے کرے. اگر بدتمیزی کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز قابل برداشت, شوہر سے بدتمیزی کر لے قابل برداشت ہے. وہ تو شوہر ہے نا, وہ تقریباً اسی کے لیول کا آدمی ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ نے ایک مقام اوپر تو رکھا, مگر بہرحال وہ اس کا شریک حیات ہے. دونوں کے لیول تو تقریباً ایک ہی ہے نا دونوں کا. وہ تو ایک اللہ نے ذمہ دار بنا دیا, ابھی گھر میں اس کی چلے گی. لیکن جو اس کے والدین ہیں وہ قابل عزت ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا بہت ضروری ہیں. تو والدین کی میں بات کر رہا تھا کہ ہمارا دل چاہتا ہے. اچھا اس سے ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ بھی بتا دوں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو حکم دیا بیوی کو طلاق دو. حضرت ابو بکر نے بھی حکم دیا تھا اپنے بیٹے کو کہ اپنی بیوی کو طلاق دو. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا اپنے بیٹے کو کہ اپنی بیوی کو طلاق دو. اس سے کیا پتہ, ابو درداء کے پاس ایک شخص آیا, ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا کہ زوجہ کو, حضرت ابو درداء کا مقام فقہا صحابہ میں فقہا میں ہوتا ہے. اس سے اتنی بات تو پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں طلاق اتنی معیوب ہے نہیں جتنی ہمارے معاشرے نے بنا دی ہے. اتنی معیوب نہیں ہے اسلام میں, بری چیز ہے. خود نبی نے فرمایا ان ابغض الحلال الی اللہ طلاق, حلال چیزوں میں سب سے ناپسند اللہ کو کیا لگتی ہے؟ طلاق. مگر ساتھ ساتھ ہے ناپسند, ناپسندیدگی میں اشارہ کر دیا کہ بلا وجہ یہ کام کرنے کا نہیں ہے. بعض لوگوں کو عورتیں بدلنے کا شوق ہوتا ہے. ایک صاحب تھے, انہوں نے ایک بیوی رکھی, پھر طلاق دی, پھر دوسری شادی کی, سمجھ میں نہیں آیا, اس کو چھوڑ دی, تیسری شادی کی, پیسے والے تھے, رشتے مل رہے تھے دھڑا دھڑ, سمجھ میں آیا, پھر چھوڑ دی. اس چیز کو ناپسند کیا شریعت نے. بعض صحابہ سے یہ ثابت ہے, مگر ان میں کیا حکمت ہے, کیا مسئلہ تھی, وہ ایک الگ موضوع ہے. جمہور صحابہ کا یہ موقف نہیں تھا. خود نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت یہ نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زوجہ سے بعض دفعہ کچھ جھگڑے بھی ہوئے ہیں, جیسے میاں بیوی میں ہوتے ہیں. آپ روٹ کے چلے گئے, 1 مہینے بعد آئے, لیکن آپ نے طلاق نہیں دی. لیکن اتنی معیوب نہیں ہے جتنی ہمارے معاشرے نے بنا لی. یہ غلط ہے, کیونکہ اللہ نے, ہم دیکھو شریعت کو فالو کریں گے تو ہر چیز میں.
کچھ دن پہلے میں ایک نکاح پڑھایا میں نے, وہ لڑکی طلاق یافتہ تھی اور ہمارے خاندان کی تھی, اس کا کہیں میں نے نکاح پڑھایا. تو میں ٹیکسی میں جا رہا تھا, ایک ٹیکسی پکڑی میں نے, ڈرائیور تھا پٹھان. اب راستے میں میری کالز آ رہی ہیں, میں مسائل کا جواب دے رہا ہوں, تو اس پٹھان نے بولا, وہ تم مفتی ہے, مولوی ہے؟ میں نے کہا ہاں. اس کو اندازہ ہوا نا فون پہ میری بات چیت سے, تو پھر اس نے بھی مسئلے پوچھنا شروع کر دیے. میں نے کہا چل بھائی تو فری میں. تو اب جب میں وہاں گیا, میں نکاح پڑھا کے اسی ٹیکسی میں واپس آیا, ہمارے رشتے دار خاتون تھی وہ, تو کہنے لگا کیا کون تھی, یہ کیا تھا؟ میں نے کہا طلاق یافتہ لڑکی تھی. تو کہتے ہیں اوئی خواہ تمہارا جو مہاجروں میں یہ جو طلاق کا رواج ہے بہت اچھا رواج ہے. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بھائی, ورنہ تو کہتا ہے کہ تمہارے مہاجروں میں جو طلاق کا رواج ہے یہ بہت گندا رواج ہے, یہ کہنا چاہیے تھا نا. لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے, یار یہ تم لوگ کے یہاں بہت اچھا رواج ہے. یعنی اس لڑکی کو طلاق ہوئی ہے پھر دوبارہ شادی. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے یار ہمارا بی بی سے ہمارا شادی ہوا, ہمارا پورا زندگی خدا قسم برباد ہو گیا. نہ ہم کو وہ پسند آتا ہے نہ اس کو ہم پسند آتا ہے, سارا زندگی ہمارا برباد ہو گیا یار. تو میں نے کہا پھر دوسری کر لیتے. کہہ رہا دوسری شادی بھی نہیں کرنے دیتا یار ہمارا. میں نے کہا اس کو چھوڑ دیتے. کہہ رہا وہی تو بولتا ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتی ہم, اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتی. کہہ رہے ہمارا خاندان میں پٹھانوں میں طلاق نہیں ہے. تو وہ بڑی, مجھے اس کا اسٹائل بڑا اچھا لگ رہا تھا. تو بات اس نے یہاں سے شروع کی, تمہارا مہاجروں میں یہ بہت اچھا رواج ہے. مجھے بڑا, تو بھگتا ہوا تھا نا, وہ بھگتا ہوا تھا. اب بھائی چلو استخارے بھی نکال لیے, سب کچھ ہو گیا, پھر بھی میچنگ نہیں ہو رہی, نہیں سمجھ میں آ رہا. سر پھٹولنے سے بہتر نہیں ہے کہ محبت سے علیحدگی اختیار کر لو, بھائی تم کہیں اور کر لو, تم کہیں اور کر لو. نہیں جی ہو گئی تو رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں, ایلفی سے جڑتے ہیں, اور جناب اب وہ الگ ہی نہیں ہو سکتے. وہ سر مار رہے ہیں. پھر لڑکی کے والدین کہتے ہیں کہ طلاق کے بعد ادھر آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بھی غلط ہے. شادی کر دی آپ نے, نہیں بن رہی تو بیٹی سے بولو بیٹا اچھی طرح سے رہو, نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں, گھر کے دروازے کھلے ہوئے. آئی بات سمجھ, خام خام اپریشیٹ نہ کریں کہ وہ نہیں بھی آنا ہو تو آ جائے, پہلے دیکھیں کہ واقعی نہیں بن رہی. ورنہ بعض دفعہ والدین خام خام سپورٹ کرتے ہیں تو اس سے خام خام طلاق ہوتی ہے. یہ اس کو میں اپریشیٹ نہیں کرتا کہ وہ آگے اپنے شوہروں کی شکایت لگا رہی ہے اور آپ سن کے بولے ہاں ہاں جا کے جو نا, اور وہ تو اس کو بولو گھر بسایا اس کو نبھاؤ. جب تک کوئی بہت واضح مسئلہ نہ ہو اور وہ حل کرنے کی کوششوں کے باوجود بھی حل نہیں ہو رہا ہو, اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ میں نے اپنی اس زندگی میں بہت سی عورتوں کو پاگل ہوتے دیکھا ہے. انہوں نے طلاق نہیں لی, سسرال میں ان کو ذہنی طور پر اذیت مل رہی تھی تو وہ نفسیاتی پاگل ہو گئی, ڈپریشن کی گولیاں کھا رہی ہیں, اور نتیجہ پھر بھی طلاق کی صورت میں ہی نکلا. اور بعض دفعہ میاں پاگل ہو گیا, یہ بھی ہوتا ہے. وہ طلاق کیونکہ خاندان معاشرہ برا سمجھتا ہے کہ تم تو 2 نمبر آدمی ہو, تم نے طلاق دے دی بیوی کو, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ نہیں دیتا اپنی عزت بچانے کے لیے کہ معاشرے میں رشتہ داروں میں بدنام نہ ہو جاؤں. صبر کر کر کے بالآخر ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتا ہے, وہ برین ہیمریج ہو جاتا ہے اس کو, یا پاگل ہو جاتا ہے. کیونکہ لطیفے جو لوگوں نے بنائے ہوئے ایسے تھوڑی بنائے ہوئے ہیں. وہ ایک آدمی گیا نا, ایک خاتون گئی اپنے شوہر کو لے کے ڈاکٹر کے پاس, کہنے لگی کہ ڈاکٹر نے, یہ جو ذہنی مریض ہیں, ڈاکٹر نے اندازہ لگا لیا کیوں ہیں یہ. تو ڈاکٹر نے اس کو, خاتون کو ہاتھ میں کہا کہ نیند کی گولیاں ہیں. اس نے کہا یہ میں ان کو کس وقت کھلاؤں؟ اس نے کہا یہ آپ نے کھانی ہے. جتنا زیادہ آپ سوئیں گی اتنی جلدی یہ ان کی ریکوری ہوگی. جتنا زیادہ, جتنا آپ جاگیں گی کچھ دنوں میں یہ کومے میں چلے جائیں گے, پھر یہ پولیس سے بھی نہیں اٹھیں گے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایسا سوئیں گے کہ یہ پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکے. تو یہ دونوں طرف ہوتا ہے. تو بھائی یہاں تک نو. پھر لوگ کہتے ہیں بچوں کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا. بچے اس طرح سے جو لڑ کے رہیں گے نا, اس سے بچے زیادہ خراب ہوں گے. اور محبت سے الگ ہو جاؤ, عدالتوں میں نہ جاؤ, کسی عالم کو, مفتی کو, کسی بڑے ادارے کو سالس بنا لو اور مل جل کر بچوں کی تربیت کرو. کچھ بھی نہیں ہوتا. بچپن میں ماں کے پاس رہیں گے, ہفتے میں ایک دن 24 گھنٹے کے لیے باپ کے پاس رہ لیں گے, خرچہ باپ اٹھائے گا. تعلیم کی ذمہ داری کس کی ہے؟ باپ کی ہے. سب ذمہ داریاں باپ کی. ماں کے پاس رہیں گے, وہ ہنسی خوشی زندگی گزارو. اور میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں. ایک دفعہ میں کسی کا نکاح پڑھانے گیا, میرا شاگرد ہے وہ. میں نے کہا ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا ابا اماں میں تو ہمارے بچپن میں طلاق ہو گئی تھی جب ہم چھوٹے تھے. میں نے کہا اچھا, تو آپ اس شادی میں ابا شریک ہوں گے؟ ہاں وہ دوسرے راستے سے آئیں گے, وہ ادھر سے پہنچیں گے شادی میں. میں نے کہا ابا اماں کیسے رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ابا ادھر رہتے ہیں, سامنے والے فلیٹ میں اماں رہتی ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار جب ہمارے ابا اماں کا نکاح ہوا نا تو میری والدہ جاب کرتی تھیں, تو میرے والد صاحب کو جاب کرنا پسند نہیں تھا. اس پہ اتنی لڑائیاں ہوئیں کہ دونوں نے آرام سے تمیز سے بیٹھ کے علیحدگی اختیار کر لی.
کہ بھائی بچوں کی ہم تربیت کرتے رہیں گے, آپ سامنے والے فلیٹ میں رہیں, میں یہ والے فلیٹ, ٹھیک ہے. بچے ادھر بھی جاتے اور ادھر بھی جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. بلا وجہ نہ کریں کہیں جا کے آپ کہیں گے کچھ بھی نہیں ہو رہا تو چلو بیگم تم جاؤ یہاں سے, یہ تو ناپسندیدہ ہے شریعت میں. میں تو انتہائی آخری وہ بتا رہا ہوں, تو اتنا نہیں ہے جتنا لوگوں نے. اس موضوع پر میں کبھی انشاءاللہ بہت تفصیل سے بات کروں گا, صرف اسی ٹاپک پر, کہ اس بارے میں شریعت کی رہنمائی کیا ہے, کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے.